السلام علیکم، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید کرتا ہوں تمام دوست ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم نورانی قاعدے کا سبق نمبر 1 حروف مفردات پڑھیں گے۔ حروف مفردات کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں، یہ چیزیں نوٹ کر لیں۔ حروف مفردات کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں۔ حروف تہجی 29 ہیں، تو ان کو عربی میں پڑھیں گے، عربی لہجے میں پڑھیں گے، اردو لہجے سے پرہیز کریں گے۔ جیسے بے، تے، سے، توئیں، زوئیں وغیرہ ہم پڑھتے ہیں اردو میں، ایسے نہیں پڑھیں گے، بلکہ با، تا، ثا، حا، خا، طا، ظا اس انداز سے اس کو پڑھیں گے، اور ان کو تجوید و قرات کے ساتھ، ان کے مخارج کے ساتھ ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے، مخارج کسے کہتے ہیں؟ مخارج جس جگہ سے یہ الفاظ ادا ہو اس جگہ کو مخارج کہتے ہیں۔ جیسے کچھ لفظ حلق سے ادا ہوتے ہیں، ان کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ حلق جو ہے ان کا مخارج ہے، وہ جگہ ہے یہ ہا کی۔ با جو ہے ہونٹوں سے ادا ہونے والا حروف ہے، تو اس کو ہونٹ جو ہیں اس کے مخارج ہیں، یہ با ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، اس لیے اس کو مخارج کہتے ہیں۔ تو ان کو ان کی جگہ سے ادا کریں گے اچھے طریقے سے، تاکہ ہم قرآن پاک کو صحیح انداز سے پڑھ سکیں۔ تو اب اگلا سوال ہے، ان میں سے 4 حروف ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہونے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ 4 حروف کون کون سے ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلا حروف ہے با، یہ ہونٹوں سے ادا ہوگا۔ اس کا مخارج ہے ہونٹوں کے تر حصے آپس میں جب لگیں گے، مطلب جہاں گیلا ہوتا ہے ہونٹ، وہ تر حصے آپس میں لگیں گے تو با ادا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ہونٹوں سے ادا ہونے والا پہلا حروف ہے، اور اگلا حروف آپ نوٹ کر لیں۔ اور اگلا حروف ہے ہمارا فا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہونٹوں سے ادا ہونے والا ہے۔ دوسرا ہمارا حروف ہے فا۔ ٹھیک ہے، ہونٹوں سے ادا ہونے والے 4 حروف ہیں۔ اور اب تیسرا جو ہے حروف آپ نوٹ کر لیں۔ اور اگلا تیسرا حروف ہے ہمارے پاس میم، یہ بھی ہونٹوں سے ادا ہونے والا حروف ہے۔ یہ 3 ہو گئے حروف، اور اب آگے چوتھا حروف آپ دیکھ لیں۔ اور آخری اور چوتھا حروف ہے ہمارے پاس واو۔ یہ جو 4 حروف ہیں یہ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف ہیں۔ ٹھیک ہے، با، فا، میم اور یہ واو آخری حروف ہے یہ۔ تو اب ہمارے پاس اگلا سوال آ جاتا ہے کہ ان میں سے کچھ حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ حروف تہجی میں سے کچھ حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر کر کے یعنی موٹے کر کے پڑھے جائیں گے۔ وہ کتنے حروف ہیں؟ وہ 7 حروف ہیں۔ ان حروفوں کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں، کیا کہتے ہیں؟ حروف مستعلیہ۔ تو وہ آپ کو 7 حروف دکھا دیتے ہیں۔ سب سے پہلا حروف ہے ہمارے پاس حروف مستعلیہ میں سے خا۔ اس کو آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ خا سب سے پہلے یہ جہاں بھی قرآن میں آئے گا تو یہ پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور ہم آپ کو اب دوسرا لفظ دکھاتے ہیں حروف مستعلیہ میں سے۔ اور اگلے حروف ہیں ہمارے پاس صاد اور داد۔ ٹھیک ہے، ان کو اچھی طرح نوٹ کر لیں، صاد اور داد۔ یہ کتنے حروف ہو گئے ہمارے پاس؟ 3 ہو گئے حروف مستعلیہ میں۔ ٹھیک ہے، یہ جہاں بھی قرآن پاک میں آئیں گے انہیں ہر حالت میں پر کر کے ہی پڑھا جائے گا۔ اور اگلے آپ کو حروف دکھاتے ہیں ہم حروف مستعلیہ میں سے۔ ہاں جی، تو اگلے حروف ہیں ہمارے پاس طا اور ظا۔ ان کو اچھی طرح نوٹ کر لیں، طا اور ظا۔ یہ بھی
موٹے یعنی پر کر کے پڑھے جائیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اگلا حروف ہے ہمارے پاس غائن۔ کون سا حروف ہے؟ غائن، ٹھیک ہے، یہ 6 حروف ہو گئے غائن حروف مستعلیہ میں سے۔ اور 7واں آخری حروف ہے ہمارے پاس حروف مستعلیہ میں سے قاف۔ یہ 2 نقطوں والا جو قاف ہے، یہ بھی جہاں بھی قرآن میں آئے گا ہر حالت میں پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ قاف، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں، یہ میں نے جو آپ کو باتیں بتائی ہیں یہ بنیادی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، انہیں ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ یہ 7 حروف ہیں جو ہر حالت میں جہاں بھی قرآن پاک میں آئیں گے تو یہ پر کر کے موٹے کر کے پڑھے جائیں گے۔ اور اس سے پہلے میں نے آپ کو حروف بتائے ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، ان کے علاوہ کسی پر ہونٹ نہیں ہلائیں گے، ٹھیک ہے، ہلنے نہیں دیں گے۔ تو آپ نے یہ باتیں اگر یاد کر لی، صحیح اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں، یا کوئی پین نوٹ بک لے لیں اس پہ نوٹ کر لیں یہ کتنے حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو یاد رہے گی ہر چیز۔ تو آپ اگر سنانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے سنا بھی سکتے ہیں، میں اپنا واٹس ایپ نمبر اور اسکائپ اور جو ہے فیس بک کی آئی ڈی میں نیچے مینشن کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ اگر لائیو آپ کلاس لینا چاہتے ہیں تو زوم ایپ پہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے 7 حروف مستعلیہ ہو گئے، اور 4 حروف دوسرے ہونٹوں سے ہلانے والے ہو گئے، با، فا، میم، واؤ، ٹھیک ہے۔ انہیں جو ہے نا آپ نوٹ کر لیں۔ تو چلیے اب ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں، تو اس پورے سبق کی جو مشق کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں جی اب سبق پڑھتے ہیں ہم اپنا، اس کی خوب مشق کریں گے ایک ایک حروف کی، تاکہ ہمیں صحیح پڑھنا آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ ہمیں صحیح آ گئے نا تو سمجھو ہم قرآن پاک کے کوئی بھی حصے سے پڑھ سکیں گے، ان کی پہچان ہمیں ہوگی، اور قرآن پاک کے کسی بھی حصے سے ہم جو ہے الفاظ آرام سے پڑھ سکیں گے، اور صحیح تجوید و قرات کے ساتھ جیسے پڑھنے کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے جو میں پڑھوں گا میرے ساتھ ساتھ آپ نے رپیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا حروف ہے ہمارے پاس الف۔ کہیں اس کو الف بولتے ہیں، کہیں اس کو الیف بولتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں جو ہے انداز غلط ہیں۔ اس کو الف بس ایسے بولیں گے، اور یہ اس کا مخرج ہے کہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، الف۔ اور زیادہ تر یہ کسی لفظ کے ساتھ مل کے لمبا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر اس کے اوپر زبر زیر اور پیش آ جائے تو یہ حمزہ پڑھا جائے گا، پھر یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، پھر یہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جب سادہ الف ہے تو اس کو الف 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 الف۔ یہ میں زونگی اس لیے کر رہا ہوں کہ کئی چھوٹے بچے ان کو ابھی لفظوں کی بھی پہچان نہیں ہوتی، تو چلو اسی سے لفظ بھی جو ہے نا ان کو حروف کی پہچان ہو سکے، یہ کون سا حروف ہے، یہ کون سا حروف ہے، یہ آپ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، خود بھی آپ سیکھیں۔ آگے ہمارے پاس حروف آ گیا ہے با۔ با کا مخارج جو ہے آپ نوٹ کر لیں کہ با ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوگا، جب دونوں ہونٹوں کے تر حصے آپس میں ملیں گے تو یہ با ادا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ با با، یہ دیکھیں جس کے نیچے ایک نقطہ ہے اسے با کہتے ہیں، اس طرح کا جو سائن ہے، تو اس کے نیچے اگر ایک نقطہ آ جائے تو یہ با بن جاتا ہے، با با
آگے ہمارے پاس حروف آ گیا ہے تا۔ اس کا جو ہے مخارج آپ اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں کہ اوپر کے دانتوں کی جر اور نیچے زبان کی نوک، ٹھیک ہے، اوپر کے دانتوں کی جر اور زبان کی نوک جب لگے گی دانتوں کی جر سے تو یہ تا ادا ہوگا، ٹھیک ہے جی، تا تا تا۔ آگے ہمارے پاس حروف آ رہا ہے، یہ یاد رکھیں تا اور دال اور طا جس کو ہم تو کہتے ہیں، تو اس کا بھی یہی ایک مخارج ہے۔ یہ تینوں حروف تا اور دال اور تا ایک ہی مخارج سے ادا ہوں گے، ٹھیک ہے، زبان کی جر اور دانتوں کی جر اور زبان کی نوک جب لگے گی تو یہ تینوں حروف ادا ہوں گے۔ آگے ہمارے پاس حروف آ گیا ہے سا۔ یہ ہے زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے جب زبان کا سرا لگے گا تو یہ سا ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو زبان کا سرا کیا ہے؟ جو زبان کی نوک سے تھوڑا سا آگے اوپر گلے کی جانب جب جائیں گے زبان کا سرا وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، زبان کی نوک سے تھوڑا سا آگے زبان کا سرا ہے، وہ زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے جب لگے گا تو یہ سا ادا ہوگا۔ یاد رکھیں اس پہ سیٹی بھی نہیں آنی چاہیے، یہ نرم حروف ہے۔ اسی مخارج سے بھی 3 حروف ادا ہوتے ہیں، زال اور ظا، جو زوئیں جسے کہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، یہ تینوں حروف اسی انداز سے ادا ہوں گے، ٹھیک ہے، سا 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 سا۔ تو ماشاءاللہ آپ کو آ رہا ہے، اب ساتھ ساتھ مشق کریں، ویڈیو چاہے سٹاپ کر کے آپ اس کو بار بار پڑھیں، ٹھیک ہے، پیچھے کر کے پڑھیں تو تاکہ آپ صحیح طرح پڑھ سکیں۔ آگے جو ہمارے پاس حروف آ رہا ہے وہ ہے جیم، ٹھیک ہے، اس کا بھی مخارج جو ہے آپ اچھے سے نوٹ کر لیں۔ جیم زبان کے درمیان والے حصے اور اوپر کے تالو کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی کہ زبان کا درمیان والا حصہ جو ہے وہ اوپر کے تالو کے درمیان والے حصے کی طرف تھوڑا سا بڑھے گا، تھوڑا سا اوپر کریں گے تو یہ کیا ہوگا؟ جیم جیم۔ اس مخارج سے بھی 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جیم اور شین اور یا، ٹھیک ہے، یہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں یہ نوٹ کر لیں یا حفظ کرنے کی کوشش کریں، یا ویڈیو جو ہے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے بار بار سنیں اس کو، تو یا پیچھے کر کے بار بار سن کے، تو یہ ہے کہ آپ کسی کو سنائیں، ٹھیک ہے، یہ یاد کر کے کسی کو سنائیں گے تو یہ سنانے سے یہ ہوتا ہے کہ ایک لاکھ سا لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ یاد تو کر لیں گے، ٹھیک ہے، تو اگر کسی کو سنائیں گے نہیں تو 1 دن یاد رہے گا، 2 دن یاد رہے گا، اس کے بعد آپ کو بھول جائے گا کہ اس کا مخارج کیا تھا، اس کا یہ کیا تھا۔ جب کسی کو آپ سنا دیں گے نا تو پھر ایک حساب کا لاکھ سا لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ چاہے مجھے بھی سنا سکتے ہیں، میں آخر میں ویڈیو کے میرے واٹس ایپ نمبر آئے گا، اس پہ آپ چاہے وائس میسیج پہ ریکارڈ کر کے مجھے بھیج دیں الفاظ جو بھی آپ نے یاد کیے ہیں، چاہے کال کریں، میں کال پہ بھی آپ کی سنوں گا، زوم ایپ پہ لائیو کلاس لینا چاہتے ہیں تو لائیو بھی لوں گا کلاس، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے نہیں شرمانا، چاہے آپ کو 2 حروف کیوں نہیں آتے، 2 حروف مخارج کے ساتھ اگر آ رہے ہیں تو آپ چاہے دن میں 2-3 بار کال کریں مجھے یا میسیج بھیجیں، میں اس کا رپلائی کروں گا، میسیج کا کال اٹینڈ کروں گا تو آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے مجھے اور آپ کو اس کا ثواب ملے گا، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا تم سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، ٹھیک ہے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان
ہمارے لیے سب سے بڑا فرمان ہے۔ تو یہی ہے، آپ ادھر سے سیکھیں اور پھر آگے سکھانے کی بھی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے سیکھا ہے اب میں آپ کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ میری چیز اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کرے تو یہ بھی ان کو ثواب مل رہا ہے، جنہوں نے یہ نورانی قاعدہ لکھا ہے ان کو بھی ثواب مل رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ چاہے 2 حروف آپ کو یاد ہوتے ہیں مخارج کے ساتھ، آپ مجھے کال کریں، کال کرنے میں آپ کو آ رہا ہے تو آپ میسج کر دیں، میں میسج پہ آپ کا سن کے الفاظ اور آپ کو پھر رپلائی بتا دوں گا۔ اگر غلط ہوا تو میں اس کا صحیح مخارج کے ساتھ دوبارہ رپلائی کروں گا کہ یہ اس طرح اس کو ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہماری عمر اتنی ہو گئی ہے۔ کئی لوگ کہہ بھی دیتے ہیں کہ آپ کی عمر اتنی ہو گئی ہے تو آپ کو ابھی تک نہیں آتا۔ یہ اس میں شرمانا نہیں ہے، یہ اس لیے گھر بیٹھے یوٹیوب پہ آپ کر سکتے ہیں۔ میرے سے بہتر لوگ جو ہیں وہ یوٹیوب پہ چیزیں چلا رہے ہیں، یہ پڑھانے کے طریقے بتا رہے ہیں۔ میں تو خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں، ٹھیک ہے؟ تو وہ استاد ہیں، استادوں کے بھی استاد ہیں جو پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں خود بہت سی چیزیں ان سے معلوم کرتا ہوں، تو آپ کریں۔ تو بس یہ ہے کہ سیکھنا چاہیے آپ کو، بس مین مقصد یہی ہے کہ سیکھنا چاہیے، اور انشاءاللہ آپ ضرور سیکھیں گے۔ آپ مجھے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں یا زوم ایپ پہ، اس کا بھی میں ڈسکرپشن میں جو ہے لنک دے دوں گا۔ لائف لینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یا میٹنگ آئی ڈی میں آخر میں آپ کو دوں گا یہ ویڈیو پہ ختم ہونے پہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے حروف؟ جیم، باتیں ساری ختم کرتے ہیں کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے پھر ایسے۔ جیم، جیم، جیم۔ یہ جی آگے حروف ہمارے پاس آ گیا ہے حا۔ یاد رہے حا جو ہے حروف حلقی ہے، حلق سے ادا ہونے والے 6 حروف ہیں۔ ہمارے گلے کے 3 حصے ہیں، ایک نیچے والا حصہ سینے کی جانب، ایک درمیان والا، ایک اوپر والا منہ کی جانب جو حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حا جو ہے گلے کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، حا اور عین، ٹھیک ہے؟ حا اور عین یہ جو ہے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ ان کی خوب مشق کریں، اکثر لوگوں کو یہ پھر نکلتے نہیں ہیں صحیح مخارج سے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا کر لیا کرے کہ جہاں جون سا بھی الفاظ آپ حلق سے ادا کرنے لگے ہیں تو درمیان سے اگر جو لفظ ادا ہوتا ہے تو وہاں آپ درمیان پہ ایک فنگر رکھ لیں گلے کے، ٹھیک ہے؟ جب یہ حا ادا ہوگا تو زیادہ درمیان سے یہ وائبریشن سی ہوگی، ٹھیک ہے؟ حا، 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 حا۔ آگے ہمارے پاس حروف ہے خا، ٹھیک ہے؟ یاد رہے یہ بھی حروف حلقی ہے، یہ ہمارے گلے کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو منہ کی جانب ہے۔ خا یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پڑھ کر کے بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ خا، جیسے خاتم اللہ پہلے سپارے میں آتا ہے نا، خا، خا، یہ درمیان والے حصے سے، حا اور یہ اوپر والے حصے سے، خا، حا، خا، ٹھیک ہے؟ امید کرتا ہوں ان کا مخارج جو آپ کو صحیح اچھے طریقے سے آگے ہوں گے۔ اگلا حروف ہمارے پاس آ رہا ہے دال، ٹھیک ہے؟ اس کا آپ کو میں نے مخارج بتایا ہے، جو تا کا ہے، توں کا ہے، تو وہی اس کا دال کا ہے کہ زبان کی نوک اور اوپر کے داروں کی اوپر کے دانتوں کی جڑ سے جب زبان کی نوک لگے گی تو یہ دال ادا ہوگا، دال۔
دال۔ اگلا ہمارے پاس حروف آ رہا ہے زال، ٹھیک ہے، یاد رکھیں یہ بھی نرم حروف ہے، جو جیسے ساک ہے اس کا بھی مخارج وہی ہے، جو زوانک ہے وہ بھی اسی کا مخارج ہے، ٹھیک ہے، یہ وہی مخارج ہے جو اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے اور زبان کا سیرا جب آپس میں لگے گا تو پھر یہ زال ادا ہوگا۔ تو یہ نرمی سے کریں گے تاکہ اس پہ سیٹی نہ نکلے۔ زال، 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 ٹھیک ہے۔ آگے ہمارے حروف آ رہا ہے را، ٹھیک ہے، اگلا ہمارا حروف ہے را۔ یہ یاد رکھے اس کا مخارج ہے کہ جو اوپر کے دانتوں کی جڑ ہے، جڑ سے تھوڑا سا آگے تالو کی جانب، ٹھیک ہے، وہاں زبان کی نوک لگے گی تو یہ را ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایک یہ بھی فرق ہے کہ ہلکی سی زبان ٹچ کریں گے تاکہ یہ وائبریشن سی تھوڑی ہو، کہیں را بھی بول دیتے ہیں زیادہ، یہ ایسے بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے، کہیں حالی را بولتے ہیں تو یہ بھی نہیں، اس کا ایک اپنا انداز ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ سب جتنے بھی حروف تہجی یہ سب مفرد انہیں اس لیے ہی تو کہتے ہیں کہ ان سب کی اپنی اپنی صفات ہے، ان کو اپنی صفات کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ را، را جو ہے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، را، 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 ایک ہے بالکل خالی را جو ہے یہ اس طرح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تھوڑی سی وائبریشن صرف ہونی چاہیے، نہ اتنا محسوس ہو نہ ہی یہ پتہ چلے کہ بالکل خالی ہو رہا ہے، یہ صحیح ہے۔ را، ٹھیک ہے، تو اب اگلا حروف ہے ہمارے پاس، یہ ہے زا، ٹھیک ہے جی، اس کا مخارج بھی آپ نوٹ کر لیں، سامنے کے اوپر اور نیچے کے دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے جب زبان کی نوک لگے گی تو یہ زا ادا ہوگا، ٹھیک ہے، زا، تو یہ سیٹی والے حروف ہے، سیٹی انہیں حروف صفیریہ کہتے ہیں، یہ 3 حروف ہے، ٹھیک ہے، زا، سین، صاد، ٹھیک ہے، یہ 3 حروف ہیں جو سیٹی والے حروف ہیں، انہیں حروف صفیریہ کہتے ہیں، یہ آپ نوٹ کر لیں تو آپ کو یاد رہیں گی چیزیں۔ زا، 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 آگے ہمارے پاس حروف ہے سین، ٹھیک ہے، یہ بھی حروف صفیریہ میں سے ہے، سین، اس کا بھی مخارج وہی ہے جو زا کا ہے، سین، 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 آگے آ گیا ہے ہمارے پاس شین، ٹھیک ہے، اس کا مخارج وہی ہے جو جیم کا اور یا کا مخارج ہے، انہیں حروف شجریہ میں آتا ہے، یہ وہی زبان کا درمیان والا حصہ اور اوپر کے تالو کا درمیان والے حصے سے یہ ادا ہوگا، ٹھیک ہے، جیم، شین، یا، شین، 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 آگے ہمارے پاس حروف آ گیا ہے صاد، ٹھیک ہے جی، صاد، 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 آگے ہمارے پاس آ گیا ہے ضاد،
اس کا مخارج ہے کہ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داروں کی جڑ سے، اوپر کی داروں کی جڑ سے زبان کی کروٹ لگے گی تو یہ ضاد ادا ہوگا، ٹھیک ہے، ضاد ضاد۔ اس کا مخارج کا مطلب یہی ہے، میں نے آگے بھی آپ کو بتایا کہ جہاں سے الفاظ ادا ہو، ٹھیک ہے، اگر اس کو مخارج کے علاوہ کہیں اور سے نکالیں گے تو پھر یہ حروف جو ہے غلط ہو جائے گا۔ جیسے وہ اوپر ہم نے ہا پڑھا ہے، گلے کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، تو اگر ہم اس کو عام سا پڑھیں ہا تو پھر وہ تو ہا دوسرے والا ہو جائے گا نا، جو 2 آنکھوں والا آگے جو آئے گا، ٹھیک ہے، تو یہ ان کے مخارج سے ادا کریں تو بہتر ہوگا آپ کے لیے، تو پھر ہی تو ہم پڑھ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے جی طا، ٹھیک ہے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، یہ دونوں حروف جو آ رہے ہیں یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تا کا وہی مخارج ہے جو اوپر 2 نقطوں والا تا ہے اور دال ہے، اور یہ تا اوپر کے دانتوں کی جڑ سے زبان کی نوک جب لگے گی تو یہ تا ادا ہوگا، ٹھیک ہے، تا۔ یہ پر کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو اگلا حروف ہے ہمارے پاس ذا، ٹھیک ہے، اس کا مخارج بھی وہی ہے جو اوپر سا کا ہے اور یہ ذال کا ہے، اور یہ حروف مستعلیہ میں سے اس کو پر کر کے پڑھیں گے، ذا ذا، ٹھیک ہے، اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے اور زبان کا سیرا جب لگے گا تو یہ ادا ہوگا، ذا۔ آگے ہمارے پاس حروف آ گیا ہے عین، ٹھیک ہے، تو آگے ہمارے پاس حروف جو ہے عین ہے، تو اس کا مخارج بھی آپ نوٹ کر لیں کہ یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، عین اور حا، ٹھیک ہے، ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، ان کا خوب اچھی طرح مشق کریں تاکہ یہ اکثر لوگوں سے عین نکلتا نہیں ہے، اور کبھی جب قرآن میں ہم پڑھتے ہیں تو یہ عین حمزہ کی آواز میں شامل ہو جاتا ہے، تو پھر یہ معنی بدل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو اچھی طرح سے گلے کے درمیان سے، آپ بس یہ سوچیں کہ اس کو ہم نے گلے کے درمیان سے نکالنا ہی نکالنا ہے، ٹھیک ہے، کوشش کریں، کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، عین 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 عین۔ اگلا حروف ہے ہمارے پاس غائن، یہ بھی حلق سے ادا ہوتا ہے، حلق حروف حلقی ہے، لیکن جو اوپر خا ہے نقطے والا، وہ اوپر والے حصے، گلے کے اوپر والے حصے سے ادا ہوگا یہ غائن بھی، ٹھیک ہے، غائن غائن، اور یہ حروف مستعلیہ میں سے ظاہری بات ہے، یہ پر کر کے بھی پڑھیں گے ہم، خا اور غائن، یہ ان کی بھی خوب اچھی طرح مشق کریں بار بار تاکہ آپ بھول نہ سکیں ان کو، غائن۔ اگلا حروف ہمارے پاس آ گیا ہے فا، ٹھیک ہے، اس کا مخارج جو ہے آپ نوٹ کر لیں کہ نیچے والے ہونٹ کا تر حصہ اور اوپر والے دانتوں کے کنارے سے جب یہ لگے گا تو یہ فا ادا ہوگا، ٹھیک ہے، اوپر والے دانتوں کے کنارے سے جب ہونٹ کا تر حصہ نیچے والا لگے گا تو یہ فا ادا ہوگا، فا۔ مخارج بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ان کے مخارج سے ہی ادا کریں، میں اس لیے بار بار ویڈیو میں کہتا ہوں، جب آپ مخارج بتانے کا ہی مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو مخارج یاد ہوں گے تو آپ ان کو صحیح اچھے طریقے سے پڑھ سکیں گے۔
فا 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 آگے ہمارے پاس قوف، دو نقطوں والا، یہ ہمیشہ پر کر کے پڑھا جائے گا، موٹا ہے، تو اس کا مخارج یہ ہے کہ زبان کی جر اور تالو کا نرم حصہ، ٹھیک ہے، تالو کے نرم حصے سے زبان کی جر جب لگے گی تو یہ قوف ادا ہوگا، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ قوف قوف۔ اور اگلا حروف آ رہا ہے کاف، اس کا مخارج یہ ہے کہ زبان اوپر تالو کا سخت حصہ اور زبان کی جر جب تالو کے سخت حصے سے لگے گی تو یہ کاف ادا ہوگا، کہیں کیاف بول دیتے ہیں اس کو، تو کیاف بولنا غلط ہے، ٹھیک ہے، کاف کاف، زبان کی جر تالو کا سخت حصہ، ٹھیک ہے، ادھر سے ادا ہوگا، کاف، ان دونوں میں فرق کریں، ٹھیک ہے، قاف قاف، کاف قاف کاف۔ آگے ہمارے پاس حروف آ گیا ہے لام، لام جو ہے اکثر اس کی ناک کی طرف آواز چلی جاتی ہے، تو یہ اس کو ناک کی طرف آواز نہیں جانے دیں گے بلکہ منہ سے ہی آواز نکال لیں گے، ٹھیک ہے جی، لام، اس کا مخارج وہی ہے جو را کا تھا اور نون کا، یہ ایک ہی مخارج سے ادا ہوتے ہیں، لام۔ آگے حروف آگے ہے میم، اس کا مخارج ہے کہ ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوگا، میم، یہ گننے والا حروف ہے، ناک سے آواز نکلتی ہے، ٹھیک ہے، میم۔ آگے ہمارے پاس حروف آگے ہے نون، نون، یہ دونوں حروف گننے والے حروف ہیں، ٹھیک ہے، ان کی گننا اسے کہتے ہیں جو ناک سے آواز نکلے، ٹھیک ہے، ناک سے آواز جو گونجتی ہے ناک میں اسے گننا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، میم نون میم نون، ٹھیک ہے، اور آگے یہ حروف ہے ہمارے پاس واو، ٹھیک ہے، یہ ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوگا، واو واو۔ آگے ہمارے پاس حروف آ گیا ہے ہا، یہ دیکھیں یہ بھی حروف ہلکی ہے، یہ گلے کے نیچے والے حصے سے ادا ہوگا جو سینے کی جانب حصہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اوپر جو اگر ہم اس حروف کو صحیح نہیں پڑھیں گے جو درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے ہا، تو وہ بھی پھر اسی طرح ادا ہوگا ہا، تو پھر ان دونوں میں اگر فرق نہ رہا تو پھر معنی بدل جاتا ہے، قرآن پاک میں ایک حروف آگے پیچھے ہو جائے تو یہ معنی بدل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے قاف دو نقطوں والا جو اس میں قل کہو، اسی جگہ دوسرا کاف لگا دیں تو اس کا معنی بدل جائے گا، ٹھیک ہے، ہا ہا ہا۔ آگے ہے حمزہ، حمزہ جو ہے یہ یاد رکھے کہ حمزہ جب بھی آئے گا یہ جھٹکے سے پڑھا جائے گا، اور یہ بھی حروف ہلکی ہے، یہ 6 حروف دیکھیں ٹوٹل ہو گئے جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، یہ بھی گلے کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، حمزہ حمزہ، ٹھیک ہے،
تو اگر الف کے اوپر بھی زبر زیر متحرک الف آ جائے تو پھر متحرک الف اسی کہتے ہیں جس کے اوپر زبر زیر پیش یا کسی بھی لفظ کو متحرک حروف کہیں تو وہ اس کے اوپر ہوتی ہے زبر زیر پیش، ٹھیک ہے، تو اسے متحرک حروف کہتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر حمزہ الف آ جائے تو وہ بھی حمزہ بن جاتا ہے، تو اس کو بھی پھر ایسے ہی پڑھا جائے گا حمزہ، ٹھیک ہے۔ تو اگلا ہمارے پاس آخری حروف ہے، 29 حروف ہو چکے ہیں ہمارے پاس۔ یا یہ حروف شجری ہے، دیکھیں جیسے شین جیم اور یا، ٹھیک ہے۔ یا یاد رہے، چاہے آپ یہ مجھے سنائیں 2 حروف چاہے مجھے سنائیں کریں، تو آپ چاہے دن میں 3 بار کال کریں تو میں انشاءاللہ سنوں گا، یا اگر کال نہ اٹھا پایا تو آپ وائس میسیج کر سکتے ہیں مجھے۔ تو زوم ایپ پہ کلاس لینے کے لیے تو مجھے وائس میسیج یا ویسے لکھ کے کر سکتے ہیں کہ مجھے، تاکہ مجھے پتہ ہو کہ لائیو کلاس لینی ہے انہوں نے زوم ایپ پہ، یہ آن لائن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے، اگر آپ مجھے سناتے رہیں گے تو اس سے فائدہ یہی ہے کہ ہمیں یاد ہو سکے گا اچھے طریقے سے، تو ذرا جو ہے بولنے کی رینج جو ہے وہ کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ایسے جلدی بھول جائے گا اگر ہم کسی کو سنائیں گے نہیں، خالی ویڈیو پہ رہیں گے، تو آج سنایا، آج ہم نے یاد کی تو کل پھر ہمیں ویڈیو گم جاتی ہے تو پھر یاد نہیں رہتی، تو صحیح ہے جی۔ تو یہ آخری حروف ہے ہمارے پاس، یا